سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ گنوار سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، اور اسی لائق ہے کہ نہ سیکھیں وہ قاعدے جو نازل کی اللہ نے اپنے رسول پر، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بعض گنوار ایسے ہیں کہ اپنے خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر زمانہ کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر آئے بری گردش، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور بعض گنوار وہ ہیں کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور اپنے خرچ کرنے کو اللہ سے نزدیک ہونا اور رسول سے دعا لینا شمار کرتے ہیں۔ وہ ان کے حق میں نزدیکی ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج کی ان آیات میں مدینہ منورہ کے جو مضافات اور دیہات تھے ان کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں کچھ بیان ہے۔ چونکہ پیچھے سے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کا ربط ہے، اور وہ اس طرح سے کہ اب تک جو بات ہوئی وہ تھی منافقین مدینہ کے بارے میں جو مدینہ منورہ کے باشندے تھے۔ ان کی اپنی کچھ عادات اور اطوار تھی اور طور طریقے تھے ان کے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے منافق قسم کے جو دیہاتوں میں رہتے تھے۔ چونکہ دیہات عام طور سے تہذیب سے دور ہوتا ہے، شہروں میں زیادہ مہذب زندگی ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، اچھے برے کی تمیز نسبتاً زیادہ شہروں میں سیکھی سکھائی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو فرق ہے وہاں کے رہنے والوں میں وہ ایک لازمی سی بات ہے۔ تو مدینہ کے جو منافق تھے وہ اور طرح کے تھے، اور جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ تھے وہ اور طرح کے تھے۔ بلکہ یہاں چونکہ ان کی تربیت اور جو طور طریقے ہیں وہ اتنے مہذب نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنی ان حرکتوں میں اور زیادہ آگے نمایاں تھے۔ اس لیے فرمایا کہ دیہاتوں کے رہنے والے گنوار اشد کفرا، یہ کفر میں بہت سخت ہیں، ونفاقا، اور نفاق میں بھی سخت ہیں۔ اور چونکہ وہ نہ شہر میں آئے نہ علماء سے، اور نہ ہی جو ہے نا دوسرے لوگ ایسے حضرات سے انہوں نے کوئی ربط رکھا، عقلاء سے اور علماء سے،
تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں شریعت کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ بھی معلوم نہیں ہو سکتی، حدود شریعت کی رعایت وہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے بڑی الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض دفعہ یہ لوگ آیا کرتے تھے، دیہات سے رہنے والے کوئی، تو بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں اور حرکتیں کرتے تھے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، یعنی بعض دفعہ دور سے ہی گھر سے حجرے کے باہر دور سے ہی آوازیں دینے شروع کر دی، یا محمد یا محمد یا محمد، حالانکہ ایسے آواز سے منع کیا گیا، اونچی آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا، تو یہ جائے کہ یہ کرے۔ تو میں کہ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں اکثرهم لا يعقلون، یہ سب اکثر ان میں سے وہ ہیں جو بیچارے کم عقل ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ اس طرح دیہاتی آ گئے کہ آپ کی خدمت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا، 2 اونٹ تھے اس کے پاس، تو ہم لوگ مسجد نبوی میں حضور کو رخصت کرنے کے لیے اٹھے، آپ گھر تشریف لے جانا چاہ رہے تھے، تو اس نے آ کر ایک سخت سی چادر تھی کھردری قسم کی، وہ آپ کی گردن مبارک میں ڈال دی اور پھر اس کو مروڑا حتیٰ کہ آپ کی گردن سرخ ہو گئی، اور کہنے لگا کہ یہ میری 2 جانور ہیں، ان کے اوپر مجھے کچھ کھانے پینے کا سامان دیں، اور ساتھ میں یہ بھی جو ہے نا انتہائی بدتمیزی کا ایسا ایک کلمہ تھا کہ تم نے جو کچھ دینا ہے مجھے وہ اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دینا، نہ اپنے مال میں سے دینا، اللہ کے مال سے دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تم مجھے چھوڑو گے تو میں دوں گا، تو کہنے لگا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال پھر آپ نے اسی حالت میں کہا کہ اس کو 1 اونٹ جو ہے وہ جو کا دے دو غلے کا، اور 1 کھجور کا دے دو جو بیت المال سے آپ نے اس کو عطا فرما دیا۔ تو دیہاتی لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت آداب میں رعایت رکھی گئی، یہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے جو شہریوں کے ساتھ ہے۔ جیسے بچوں کو آداب سے کچھ استثناء دیا جاتا ہے، اور بچوں کے معاملات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، بڑوں کے سمجھداروں کے اور طرح کے ہوتے ہیں، تو دیہاتیوں کو یوں سمجھے کہ بس بچوں کی طرح ہی سمجھا گیا یا کم عقلوں کی طرح سمجھا گیا، ان کے ساتھ آدمی چل جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، میں بچہ تھا اس وقت، تو فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ جاؤ انس فلاں آدمی کے پاس میرا پیغام لے کے جاؤ، تو کہتے میں نے کہا میں نہیں جانا، اور دل میں یہ خیال تھا کہ جاؤں گا، لیکن میں نے اوپر سے انکار کر دیا، اور پھر گھر سے میں نکل گیا، اور باہر جا کے بچے کھیل رہے تھے گلی میں، تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ان کو دیکھنے لگ گیا تماشا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور مجھے پیچھے سے آ کر پکڑا، تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو فرمایا کہ تجھے میں نے کہا تھا جاؤ بھائی، تو فرمایا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، تو پھر آپ چلے گئے۔ تو یہاں بھی علماء فرماتے ہیں کہ بچوں کی نہ جو ہے نا اس کو بھی نہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بڑوں کی نہ کی طرح نہیں ہوتی۔ بچے اگر اونچ نیچ کر بھی دیں تھوڑی بہت ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے، بدتمیزی تو خیر کی تو اجازت نہ دی جائے بچوں کو، نہ گالی بکنے کی نہ ایسی چیز کی، وہ تو تربیت کا حصہ ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بہت وہ تو اونچ نیچ کر لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سادہ دیہاتی لوگ ہوتے تھے، ان کے لیے آداب میں وہ پیمانے نہیں تھے جو تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ لوگوں کے لیے۔ تو عام مسلمانوں کی بات ہے، ان میں سے جو پھر کفر میں اور نفاق میں آ گئے وہ تو بیچارے اور ہی زیادہ پستی میں چلے گئے۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ فرمایا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو زکوٰۃ وغیرہ تو دینی پڑتی تھی، ان کو عامل جاتا تھا زکوٰۃ لینے کے لیے، دینی تو پڑتی تھی، بکریاں اونٹ رکھے ہوتے تھے انہوں نے، لیکن اس کو سمجھتے چٹی اور تاوان تھے، بس بوجھ ہی بوجھ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مفت کا مال جا رہا ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے تو کم سے کم یہ خیال آتا ہے نا اس کو کہ چلو اللہ کے ہاں میرا اجر جمع ہو گیا، چلو مال گیا لیکن اس کے عوض میں مجھے کچھ مل جائے گا، لیکن ان کے لیے تو وہ محض بیچاروں کے تاوان ہی تاوان تھی۔ اور دوسرا کام یہ پھر یہ کرتے ہیں کہ اس سے تنگ آ کر پھر کہتے ہیں کہ کوئی ایسی مصیبت افتاد پڑے نعوذ باللہ مسلمانوں پر کہ ان سے جان چھوٹ جائے ہماری۔ فرمایا علیہم دائرۃ السوء، یہ تو اب چھوٹنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اس دین کو تو اللہ نے غالب کرنا ہے۔ لیظہر الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا
اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ ان کے دین کو غالب کر دے سب ادیان پر۔ تو یہ تو غلبہ ہونا ہی ہونا تھا، اس لیے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، برے حالات تو ان پر آنے والے ہیں۔ اس لیے کہ جب یہ دیکھیں گے کہ آئے روز اسلام پھیلتے ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے، آج یہ مسلمان ہوا، کل وہ ہو گیا، پھر پرسوں وہ ہو گیا، جزیرۃ العرب پورا حضور کی زندگی میں مسلمان ہو گیا، علیہم دائرۃ السوء، تو یہ مصیبت اور پریشانی تو انہی کے اوپر آنے والی ہے، مسلمانوں کے اوپر آنے والی نہیں ہے۔ یہ پھر کڑتے رہیں گے بیچارے، اسی کڑن کے اندر ہی اگر توبہ کی توفیق نہیں ہو تو دنیا سے چلے جائیں گے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی جو بھی الٹی سیدھی کو باتیں کر رہے ہیں، اس سے مسلمانوں کو فرما دے کہ تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سب سن رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آگے پھر قرآن پاک کا جو ایک عام اسلوب ہے کہ تصویر کا ایک رخ نہیں دکھاتا بلکہ دونوں رخ دکھاتا، نہ ہر مرد مرد اس، نہ ہر زن زن اس، نہ ہر مرد مرد، پنج انگشت را خدا یک سوا نہ کرت۔ فرمایا کہ نہ ہر مرد مرد ہوتا ہے، نہ ہر عورت عورت ہوتی ہے، فرق بہت ہوتا ہے انسانوں میں، کیونکہ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، ان میں بہت فرق ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ اپنی اپنی جگہ سب کی اہمیت ہے، لیکن بہرحال برابر نہیں ہے۔ برابر ہوں تو شاید ہاتھ کی جو صورتحال اللہ نے بنائی ہے وہ بن بھی نہ سکے۔ تو اس لیے اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہر ماحول میں، ہر محکمے میں، ہر معاشرے میں، ہر جگہ اچھے برے لوگ رہتے ہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی اچھے غالب آ جائے تو سب طرف اچھائی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی برے جو ہیں وہ غلبے میں آ جائیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ بس سارا برے ہی برے ہو گئے، اچھا آدمی رہا ہی نہیں کوئی۔ لیکن اللہ کا دستور یہی ہے کہ اچھے برے چلتے رہتے ہیں، پھول کانٹا ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ سارے دیہاتی ایسے نہیں ہیں، بلکہ کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو بڑے سعادت مند ہیں، بڑے نیک فطرت، بڑے نیک طبیعت کے لوگ ہیں۔ من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے، مخلصانہ صدق دل سے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، اور آخرت میں ہمیں اللہ کے حضور جواب داری ہے۔ اس بات کو اچھی طرح جانا سمجھا۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور پھر زکوٰۃ دینے کا جب وقت آیا تو اس کو بھی انہوں نے تاوان نہیں جانا، بلکہ کیا سمجھا، قربات عند اللہ، کہ ہم یہ جو خرچ کریں گے مال، اس سے اللہ کا قرب ملے گا ہمیں، اللہ ہم سے پیار کریں گے، اللہ ہمیں اپنے قریب کر لیں گے، اللہ ہم سے محبت کریں گے۔ یہ ساری قرب کے اندر سب شامل ہے، رضا شامل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے نتیجے میں ہمیں وہ نعمتوں سے بھی نوازیں گے، جنت سے اور نعمتوں سے۔ وصلوات الرسول، اور دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ مال خرچ کرنے میں حضور کی دعائیں ملیں گی ہمیں، کیونکہ حضور کو حکم بھی تھا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ میرے محبوب جب آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لیں تو لیا کریں تاکہ اس کے ذریعے سے یہ پاک ہو جائیں، یعنی زکوٰۃ مال کی ہے، بندہ پاک ہو رہا ہے، ایسی برکت کی چیز ہے یہ۔ وتزکیہم، تزکیہ کریں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائے خیر کر دیا کریں، ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کا دعا کرنا یہ ان کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے، بہت بڑی سکون اور طمانینت کی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا، آپ کا معمول بھی یہ تھا کہ جب کوئی صدقہ یا کوئی مال لے کر آتا تو آپ اسے ڈھیروں دعائیں دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ مال قبول فرما لے اور تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ عطا فرما دے دنیا و آخرت میں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کہیں انسان ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں لوگ اس کے پاس ہدیے لا رہے ہیں یا صدقات آ رہے ہیں، کوئی ٹرسٹ کی صورت ہو یا مسجد مدرسہ کا جیسے انتظام ہوتا ہے اس کی کوئی صورت ہو، تو وہاں یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ اگر کوئی آدمی تعاون کرے تو اس کو دعا دے دی جائے، اس کو قبولیت کی، برکت کی، اور اس کے مال جان اولاد میں برکت کی دعا دے دینی چاہیے۔ اتنا استغنا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی بالکل ہی جو ہے موڈ بنا کر بیٹھا رہے، نہیں، جو لے کر آیا ہے اس کو یہ سنت عمل ہے کہ دعا دینی چاہیے۔ الا انہا قربۃ لہم، فرمایا کہ دیکھو جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ یہ جب مال خرچ کرتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ کے قرب مل جائے گا اور حضور کی دعائیں مل جائیں گی، تو پھر ان کو ملتا ہے۔ الا انہا قربۃ لہم،
یہ مال کا خرچ کرنا یہ ان کا اللہ کے ہاں رتبہ بنا رہا ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ تعالیٰ ان کو ان قریب، یعنی دنیا میں تو ظاہر ہے کہ آزمائش کی جگہ ہے، تو یہاں تو اللہ کی پوری پوری رحمتوں کا ظہور نہیں ہو سکتا، دنیا کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے، یہ دنیا تو ایک نیکی کا اجر نہیں اٹھا سکتی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا جو اصل اجر ہے اس کے نتیجے میں اللہ انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں ان کو جگہ دیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کہ جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ غفور صیغہ ہے مبالغے کا، اور رحیم بھی ایسا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی گناہ اگر کوئی لے کر آئے، انبار خطا لے کر آئے، اتنے گناہ کے زمین و آسمان کا خلا بھر جائے، ایک دفعہ ندامت کے ساتھ آنسو بہا کے کہہ دے کہ یا اللہ غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے گناہوں پر قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ وہ غفور ذات کہ جس کو کسی گناہ گار کو بخشنے سے پہلے سوچنا نہیں پڑتا، یا کسی کو جواب داری نہیں دینی پڑتی کیونکہ کیوں معاف کیا اس کو، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ غفور رحیم، اور وہ رحم والا بھی ہے، پھر ان کے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی جتنی بھی مسائل اور ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم متوجہ ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا رخ ہے تصویر کا کہ یعنی ہر محکمے میں، ہر جگہ، ہر علاقے میں لوگ اچھے برے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی ہمیں کہ بعض دفعہ ہم ایک آدھ بندے کی یا 2 4 5 10 ہمارا کچھ تجربہ ہوا کسی قوم کے ساتھ، کسی محکمے کے ساتھ، کسی طبقے کے ساتھ، تو بندہ اچھا نہیں نکلا 1 2 3، تو ہم اس پوری قوم کو، پورے طبقے کو، پورے اس شعبے کو جو ہے نا رگیت دیتے ہیں پکڑ کر، ہم کہتے ہیں ان میں کوئی بندہ خیر کا ہے ہی نہیں، تو یہ زیادتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اس وقت ہمیں ایک وقتی تاثر بھی ہوتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو بطور نظریے کی نہیں اپنانا چاہیے، یہ پھر تعصب بن جاتا ہے۔ ہر قوم میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ اللہ نے اچھے لوگ بھی رکھے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ایک اس کا ایک نظام ہے، تو لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، جو اچھا ہے اس کے ساتھ اچھا چلنا چاہیے، جو برا ہے اس سے احتیاط کرنی چاہیے، نہ یہ کہ آدمی 2 4 تجربوں کی بنیاد پر پوری قوم کی جو ہے وہ اس کو بلیک لسٹ کر دے کہ یہ سارے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اگر ہم سے اللہ نے قیامت میں پوچھ لیا کہ تم نے سب کا تجربہ کیا تھا، یہ بھی اسی قوم کا بندہ تھا، یہ بھی اسی قوم کا بندہ تھا، اس میں تو ایسا نہیں تھا، تو تم نے ساری قوم کو ایک ہی بچھاڑ میں جو ہے وہ بچھاڑ کر دی، ان پر الزام لگا دیے کہ سب ایسے ہیں، تو یہ ذرا بے احتیاطی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک طرف یہ بتایا کہ جو دیہات کے رہنے والے ہیں بہت زیادہ کفر میں سخت ہیں بعض ان میں سے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا بعض بہت اچھے بھی ہیں، ایمان میں بہت آگے ہیں، مال خرچ کرنے میں بہت آگے ہیں، اللہ کے رسول کی خوشنودی ان کے لیے زندگی کا ماحصل ہے، تو ایسے لوگ بھی اسی دیہات میں رہتے ہیں۔ تو محض چند لوگوں کو دیکھ کر سب پہ فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔